بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کے ساتھ اسلامیات کے جو موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں جو پریویس پیپروں میں پوچھے گئے ہیں، NTS PPS CTS وغیرہ کے جو پیپر ہیں، اور باقی آنے والے وقت میں بھی یہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آئیں گے، کیونکہ اکثر جو ہیں پریویس پیپروں والے کویسچن وہ بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ اسلامیات کے چند ایک کویسچن جو ہم لوگوں نے پریویس پیپر سے اٹھائے ہیں، مختلف پیپروں سے اٹھائے گئے ہیں، تو ان کو کمبائن کر کے ہم لوگوں نے ایک مکمل لسٹ تیار کی ہے تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جو ہمارا پہلا کویسچن وہ ہے نعم العبد کس نبی کو کہا گیا ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نعم العبد کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا کویسچن ہے، قتل غیر عمد کی دیت مقرر ہے، مطلب غیر عمل کے تحت جو بندے سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اسلام کے مطابق 100 اونٹ، وہ 100 اونٹ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا کویسچن ہے تیسرا، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا چوتھا کویسچن ہے ہمارا، سورۃ الاحزاب میں آیات ہیں، سورۃ الاحزاب کی ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 73۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اگلا پانچواں کویسچن ہے قتل عمد میں دیت ہے، جان کے بدلے جان، جو بندہ جان بوجھ کے قتل کرتا ہے ارادے کے ساتھ تو اس کی دیت اسلام میں کتنی ہے؟ جان کے بدلے جان۔ اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس کا بھی قتل کیا جائے، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ اگلا ہمارا چھٹا کویسچن ہے سورۃ الاحزاب میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ساتواں کویسچن ہے روشن چراغ سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آٹھواں کویسچن ہے جہاد کی اقسام ہے 3، جہاد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3۔ اگلا نواں کویسچن ہے حجۃ الوداع کا خطبہ کس نے دیا؟ تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ جو ہے یہ 10 ہجری میں دیا گیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا 10واں کویسچن ہے وارث کے حق میں کتنی وصیت جائز ہے؟ 1/3 حصہ، 1/3 حصہ جو ہے یہ وارث کے حق میں بندہ وصیت کے طور پہ لکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اگلا جو ہمارا کویسچن ہے 11واں، وہ ہے سورۃ الاحزاب میں کس پیغمبر کا نام آیا ہے؟ تو سورۃ الاحزاب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پیچھے ایک کویسچن آیا تھا سورۃ الاحزاب میں کس صحابی کا نام آیا، تو وہ تھا حضرت زید۔ تو یہاں پہ آیا ہے کس پیغمبر کا نام آیا، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اگلا 12واں کویسچن ہے یثرب کا نیا نام ہے مدینہ، مدینہ کو پہلے یثرب بولا جاتا تھا۔ اچھا، اگلا کویسچن ہے عقیدہ کا لفظ نکلا ہے عقد سے، عقیدہ کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ عقد سے۔ اگلا 14واں کویسچن ہے لفظ عقائد کی واحد ہے عقیدہ، عقائد کی واحد کیا ہے؟ عقیدہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا کویسچن ہے عقیدہ کا لغوی معنی ہے، عقیدہ کے لغوی معنی کیا بنتے ہیں؟ باندھی ہوئی چیز، کسی چیز کو باندھ دینا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے ساتھ جڑ گئی چیز۔ اچھا، اگلا کویسچن ہے اسلام کے بنیادی عقائد کی تعداد ہے 5، تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ٹوٹل 5 ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا کویسچن ہے 17، اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ ہے توحید۔ یہ آپ لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے کہ جو اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے توحید۔ آگے چلتے ہیں۔ 18واں کویسچن ہے توحید کا لغوی معنی ہے ایک جاننا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا کویسچن ہے توحید کی بنیادی اقسام ہیں 3، توحید کی 3 اقسام بنیادی ہوتی ہیں۔ 20واں کویسچن ہے شرک کی اقسام ہیں 3، شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا کویسچن ہے رسول کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانے والا، رسول کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ اچھا، 22 کویسچن ہے نبی کے لغوی معنی ہیں خبر دینے والا، تو نبی کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ خبر دینے والا۔ اچھا، اگلا کویسچن ہے 23، وحی کے لغوی معنی ہیں
وہی کے لغوی معنی ہے کوئی بات دل میں ڈالنا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات دل میں ڈالنا، جیسا کہ جو فرشتے ہوتے تھے وہ کوئی وحی لے کے آتے تھے تو وہ جو نبی ہوتے تھے ان کے کان میں یا ان کے دل میں کوئی بات ڈال کے چلے جاتے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، کوئی بات دل میں ڈالنا، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا 24 کویشچن ہے، وحی کی اقسام ہیں 3، وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ 3، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے چلتے ہیں، اگلا ہمارا 25 کویشچن ہے، ٹھیک ہو گیا، 25 کویشچن۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلمہ میں کتنے سال مکہ میں کتنے سال تبلیغ کی؟ 13 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تبلیغ کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد مدینہ چلے گئے۔ اچھا، 26 کویشچن ہے، قرآن مجید کی شرح ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا 27 کویشچن ہے، ابو البشر کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ 28 کویشچن ہے، وحی لانے والے فرشتے کا نام ہے؟ تو وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ اس کے بعد 29 کویشچن ہے، سور پھونکنے کی ذمہ داری کس فرشتے کی ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ سور پھونکنے کی، ٹھیک ہو گیا۔ 30 کویشچن ہے، عربی کتنے ممالک کی قومی زبان ہے؟ 20 سے زائد ممالک کی، جو عربی ہے یہ 20 سے زائد ممالک کی قومی زبان ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 31 کویشچن ہے، آخرت کے مراحل ہیں 3، آخرت کے جو ٹوٹل مراحل ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 مراحل ہیں، 3 مراحل سے گزرنے کے بعد آخرت آئے گی۔ اچھا، 32 کویشچن ہے، ارکان اسلام کی تعداد ہے 5، تو ارکان اسلام کی تعداد 5 ہی ہے۔ قرآن مجید میں، اگلا کویشچن، قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ اچھا، 34 کویشچن ہے، کس خلیفہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا حکم دیا، ٹھیک ہو گیا۔ 35 کویشچن ہے، شرعی زکوٰۃ کتنی ہے؟ 205%، ٹھیک ہو گیا۔ شرعی زکوٰۃ کتنی ہے؟ 205%، سوری 2.5%، یہ شرعی زکوٰۃ ہے۔ کوئی بھی چیز ہے تو اس میں سے کتنے پرسنٹ؟ 2.5% جو حصہ ہوگا وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا پڑے گا، 100 میں سے 2.5، 2.5 روپے۔ اچھا، اگلا کویشچن ہے، مصارف زکوٰۃ کی تعداد ہے 8، زکوٰۃ کی جو ٹوٹل مصارف ہیں وہ 8 ہی ہیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہے 37 کویشچن، سونا کتنی مقدار میں ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولے، سونا کتنا ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ 7.5 تولے سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے۔ اگلا کویشچن ہے، چاندی کتنی مقدار میں ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ 52.5 تولے، سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگلا کویشچن ہے، زکوٰۃ کا نظام کب نافذ ہوا؟ 9 ہجری میں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ زکوٰۃ کس ہجری میں نظام نافذ ہوا؟ 9 ہجری میں۔ اچھا، منافق کی کتنی نشانی ہوتی ہیں؟ اگلا کویشچن، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، 41 کویشچن ہے، منافقین نے کون سی مسجد تعمیر کی؟ مسجد زرار، مسجد زرار جو ہے یہ منافقین نے تیار کی تھی۔ اچھا، اگلا کویشچن ہے 42، حضرت جعفر طیار کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ حضرت جعفر طیار، ٹھیک ہو گیا، تو یہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ اچھا، اگلا کویشچن ہے 43 کویشچن ہے یہ والا، حضرت زینب کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت زید بن حارث سے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ اچھا، اگلا کویشچن ہے 44 کویشچن، آخر اقرا بن حابس کے بیٹے تھے 10، اقرا بن حابس کے کتنے بیٹے تھے؟ 10۔ اچھا، اگلا 45 کویشچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد 46 کویشچن ہے، مقاطع بنو ہاشم کتنے سال جاری رہا؟ ٹھیک ہو گیا۔
क्या सवाल है, मकाते बनु हाशिम कितने साल जारी रहा? तो इसका जो आंसर है वो है 3 साल, 3 साल जारी रहा। अच्छा 44 क्वेश्चन है, हज़रत हमज़ा के कलेजे को किसने चबाया? हिंदा ने। हिंदा नामी एक औरत थी, उसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कलेजे को जिस्म से निकाल के दांतों के नीचे चबाया था। ठीक हो गया। 48 क्वेश्चन है, हज़रत जाफ़र तैयार की बीवी का नाम है? हज़रत जाफ़र तैयार की बीवी का नाम क्या है? अस्मा बिन्त अम्मैस, अस्मा बिन्त अम्बस, अस्मा बिन्त अम्बस। अच्छा 49 क्वेश्चन है, कुरान मजीद की मुद्दत नज़ूल है तकरीबन 23 साल। कुरान मजीद 23 साल के अंदर ही नाजिल हुआ था ना, टोटल अरसे के अंदर। अच्छा 50 जो क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कुरान मजीद के अस्मा हैं 55, टोटल कितने कुरान मजीद के अस्मा हैं? 55। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 51। ठीक हो गया। कुरान मजीद की कुल सूरतें हैं, टोटल कितनी सूरतें हैं? 114। कुरान मजीद की टोटल कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 52। कुल सूरतों की तादाद है 86। सॉरी, मक्की सूरतों की कुल कितनी तादाद है? 86, 86। मक्की सूरतें 86 हैं। उसके बाद मक्की सूरतें 86, मदनी सूरतों की तादाद है 28। मक्की 86 और मदनी 28। ठीक हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन है, कुरान मजीद की मंजिलें हैं, टोटल कितनी मंजिलें हैं कुरान मजीद की? 7 मंजिलें हैं टोटल। ठीक हो गया। 55 क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब अदा किया? 10 हिजरी में। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज अदा किया था, और वो कब अदा किया था? 10 हिजरी के अंदर। अच्छा अगला क्वेश्चन है 56, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किस छोटे नबी के ख़िलाफ़ जंग की? मुसैलमा कज़्ज़ाब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किस झूठे नबी के ख़िलाफ़ जंग की? तो उसका नाम क्या था? मुसैलमा कज़्ज़ाब। अच्छा अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, हज़रत मोहम्मद सल्लम किस सहाबी से कुरान सुना करते थे? अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो 59 क्वेश्चन है, जामिया उल कुरान कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। जामिया उल कुरान किस को कहा गया है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। अच्छा 60 क्वेश्चन है, असूल अरबा की कुल कुतब हैं 4। असूल अरबा की 4 कुतब है टोटल। वही मतलू कहा जाता है कुरान मजीद को। कुरान मजीद को क्या कहा जाता है? वही मतलू। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, कुरान मजीद में कितनी बार नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र आया है? 32 बार। ठीक हो गया। 32 32 बार कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र आया है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, सलातुल वस्ती से क्या मुराद है? असर की नमाज। असर की नमाज को क्या कहा जाता है? सलातुल वस्ती। अच्छा सलातुल मकतूबा की तादाद है 5। सलातुल मकतूबा की तादाद है 5। टोटल 5 नमाजें। अच्छा 65 क्वेश्चन है, इमाम गज़ाली ने ज़िक्र के दर्जात बयान किए? 4। इमाम गज़ाली ने ज़िक्र के कितने दर्जात बयान किए हैं? 4। अगला क्वेश्चन है, एला की मुद्दत कितनी है? एला 4 माह। एला की मुद्दत कितनी है? 4 माह। 67 क्वेश्चन है, रियासत के अनासर हैं, रियासत के टोटल कितने अनासर होते हैं? 4। अच्छा अगला क्वेश्चन है, हमसायों की इकसाम है? तीन किस्म के हमसायों की इकसाम है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। 69 क्वेश्चन है, आप सल्लम के कौन से चचा आपके रज़ाई भाई थे? हज़रत हमज़ा। हज़रत हमज़ा आपके रज़ाई भाई थे। अच्छा 70 क्वेश्चन है, गज़वा उसरत किस गज़वा को कहा जाता है? गज़वा तबूक। तो गज़वा तबूक का दूसरा नाम क्या है? गज़वा उल असरत। गज़वा उल असरत।
اچھا 71 کویشچن ہے سن ہجری کا آغاز کب ہوا؟ محرم 12 نبوی کو۔ سن ہجری کا آغاز محرم 12 نبوی کو ہوا تھا۔ اچھا حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اچھا اگلا کویشچن ہے رئیس المنافقین کس کا لقب تھا؟ رئیس المنافقین کس کا لقب تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول، ان کا لقب کیا تھا؟ رئیس المنافقین۔ اچھا اگلا کویشچن ہے غزوہ بدر کے کم سن شہید تھے؟ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اور معوذ تو بھائی تھے، دونوں شہید ہوئے تھے۔ تو غزوہ بدر کے کم سن شہید کا نام کیا ہے؟ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ہمارا کویشچن ہے 75 کویشچن کون سا ہے ہمارا؟ کس صحابی کو عرب کا دفاع کہا جاتا ہے یا عرب کا دماغ کہا جاتا ہے؟ کس صحابی کو عرب کا دماغ کہا جاتا ہے؟ عمرو بن عاص کو، عمرو بن عاص کو عرب کا دماغ کہا جاتا تھا۔ اگلا کویشچن ہے 76، ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی؟ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد کتنی تھی؟ 313 مسلمان تھے غزوہ بدر کے اندر۔ آگے چلتے ہیں، اگلا ہمارا کویشچن ہے کس صحابی کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی؟ مصعب بن عمیر، تو مصعب بن عمیر جو تھے ان کی جو شکل تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ یہ 77 کویشچن۔ اچھا اگلا کویشچن ہے 78 کویشچن غزوہ بدر میں مسلمانوں کے کل گھوڑے تھے؟ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ٹوٹل 2 گھوڑے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے غزوہ بدر میں مسلمان شہید ہوئے 14 مسلمان کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ بدر میں۔ اچھا غزوہ بدر میں کفار مارے گئے، تو غزوہ بدر میں کفار کتنے مارے گئے تھے؟ 70 کفار مارے گئے تھے۔ اچھا اگلا کویشچن ہے عام الحزن کا واقعہ کس سن نبوی میں پیش آیا؟ 10 ہجری میں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن تھا، عام الحزن کس کا واقعہ کس سن نبوی میں پیش آیا؟ 10 نبوی۔ تو اگلا کویشچن ہے مدینہ میں پہلے مبلغ اسلام تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر، تو پہلے جو مدینہ کے اندر مبلغ اسلام تھے وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ اچھا اگلا کویشچن ہے پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد تھی 15؟ جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 15۔ اگلا کویشچن ہے 84 واقعہ معراج پیش آیا 10 نبوی کو؟ واقعہ معراج کس نبوی میں پیش آیا؟ 10 نبوی میں۔ اچھا اگلا کویشچن ہے صلح حدیبیہ کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ تو صلح حدیبیہ کو قرآن مجید میں فتح مبین بھی کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو اگلا ہے 86 کویشچن صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں؟ تو صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوئی تھی؟ 6 ہجری میں۔ تو ہجری کے حوالے سے ہم لوگوں نے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ لوگ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، تو مکمل ہجری کے حوالے سے معلومات اس میں دی گئی ہے۔ اچھا اگلا ہمارا کویشچن ہے 87 اسلام کی راہ میں پہلے شہید کون تھے؟ حارث بن ابی حالہ، حارث بن ابی حالہ، حارث بن ابی حالہ، تو یہ اسلام کے راہ میں پہلے شہید تھے حارث بن ابی حالہ۔ اچھا اگلا کویشچن ہے صلح حدیبیہ کا دوسرا نام کیا تھا؟ بیعت رضوان، تو صلح حدیبیہ کا دوسرا نام بیعت رضوان ہے، اور بیعت رضوان 6 ہجری میں پیش آئی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے بیعت رضوان میں شریک صحابہ کی تعداد 1400، تو بیعت رضوان میں ٹوٹل کتنے صحابہ کی تعداد تھی؟ 1400، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا کویشچن ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے میں دن لگے 20 دن؟ جب غزوہ خندق جو ہے اس کے اندر جو خندق کھودی گئی تھی تو اس کو کھودنے میں کتنے دن لگے تھے؟ 20 دن، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا کویشچن ہے ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ 1 ہجری میں، پہلی ہجری کو ہجرت مدینہ ہوئی تھی۔ اگلا کویشچن ہے فتح مکہ ہوا 8 ہجری کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو فتح مکہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری کو۔ اگلا کویشچن ہے خلافت راشدہ قائم رہی 30 سال؟
खिलाफत राशिदा 30 साल कायम रही थी। अच्छा आगे चलते हैं। अगला है 94 क्वेश्चन। वही के वक्त आप सल्लम की उम्र थी 40 साल। वही के वक्त आप सल्लम की उम्र कितनी थी? 40 साल। आगे चलते हैं। कुरान मजीद का मौजू है इंसान। कुरान मजीद का मौजू इंसान है। अगला क्वेश्चन, सन हिजरी का आगाज़ किस खलीफा ने किया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, जंग हमल किस सन हिजरी में लड़ी गई? 36 हिजरी में। जंग जमल, ये नीचे नुक्ता है। जंग जमल किस सन हिजरी में लड़ी गई? 36 हिजरी में। ठीक हो गया। उसके बाद 98 क्वेश्चन अगला है, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। फ़तह मक्का के वक्त खाना काबा में बुत नस्ब थे 360। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, ज़ुन्नूरैन किसका लक़ब है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब क्या है? ज़ुन्नूरैन। अच्छा 102 क्वेश्चन है, मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद किया। तो जो मुनकरीन ज़कात थे उनके ख़िलाफ़ किसने जिहाद किया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पहली वही के वक्त आप सल्लम की उम्र कितनी थी? तो जब पहली वही नाज़िल हुई थी आप सल्लम पर, तो आप सल्लम की उम्र थी 40 साल। अगला क्वेश्चन है, बरसगीर में सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जमा किस ज़ुबान में किया गया? सिंधी ज़ुबान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बरसगीर में सबसे पहले सिंधी ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जमा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुरान मजीद में वादी गैर ज़र्रा किसे कहा गया है? मक्का मुकरमा को वादी गैर ज़र्रा। अच्छा अगला क्वेश्चन है, कुरान मजीद की किस सूरत में शायरों की मज़म्मत की गई है? ठीक हो गया। सूरतुल शुअरा के अंदर शायरों की मज़म्मत की गई है। अगला क्वेश्चन है 164, कुरान मजीद का हिंदी तर्जमा सबसे पहले किसने किया? तो उसका जवाब है डॉक्टर अहमद शाह ने सबसे पहले हिंदी के अंदर इसका तर्जमा किया था कुरान मजीद का। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 165, सूरतुल हज कब नाजिल हुई? ग़ज़वा बनी मतलक के मौके पर। ग़ज़वा बनी मतलक के मौके पर सूरतुल हज नाजिल हुई थी हज़रत सल्लम पर। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 166, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों के पहले खलीफा थे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितनी मसाजिद तामीर की? तो हज़ूर सल्लम ने मदीना में टोटल कितनी मसाजिद तामीर कराई थी? 9। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 168, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बैतुल मुक़द्दस को कब फ़तह किया? 16 हिजरी के अंदर। 16 हिजरी के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था। अगला क्वेश्चन है, हज़रत हमज़ा कौन से ग़ज़वा में शहीद हुए? ग़ज़वा उहद में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरान करीम में किस वाहिद साहबी का ज़िक्र है? ज़ैद बिन हारिस। कुरान करीम में एक साहबी का ज़िक्र है वाहिद, वो उनका नाम क्या है? ज़ैद बिन हारिस। अच्छा अगला क्वेश्चन है, ख़तीबुल अंबिया किसका लक़ब है? हज़रत शेब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ख़तीबुल अंबिया। तो अगला क्वेश्चन है, शराब नौशी पर कौन सी शरई हद है? हद खुमर। शराब नौशी पर कौन सी शरई हद है? हद खुमर। अच्छा अगला क्वेश्चन है, पहली अजान की तजवीज़ किसने पेश की? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। पहली अजान की तजवीज़ किसने भी? हज़रत उमर रज़ी। अगला क्वेश्चन है 174, चोरी पर हाथ काटने की सज़ा कब मुकर्रर हुई? 8 हिजरी को।
اچھا اگلا کویشچن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت فرمائی؟ 4 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری کو ہجرت فرمائی تھی۔ اگلا کویشچن ہے غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ غسل کے ٹوٹل کتنے فرائض ہیں؟ 3۔ اچھا اگلا کویشچن ہے اسلام سے پہلے خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا کویشچن ہے تورات میں بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا اسم گرامی لکھا ہے؟ فاقیت، ٹھیک ہو گیا؟ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقیت اسم گرامی لکھا گیا ہے۔ اچھا اگلا کویشچن ہے بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہو گیا؟ اگلا ہمارا لاسٹ اور جو کویشچن ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کہاں تشریف لے گئے؟ مدین کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدینہ کے اندر، جس کو پہلے مدین لکھا گیا ہے، مدین کے اندر تشریف لے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ تھے ہمارے 180 کویشچن جن کی ہم لوگوں نے پریویس پیپروں میں سے ٹوٹل کویشچن اٹھا کے ایک لسٹ تیار کی تھی۔ تو یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 180 یہ ٹوٹل کویشچن ہے۔ تو یہ بہت ہی امپارٹنٹ کویشچن تھے جو پریویس پیپر میں آئے ہوئے بھی ہیں اور آگے آنے والے وقت میں بھی آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آئیں گے۔ تو اسلامیات کے حوالے سے آپ لوگوں کے تقریباً جو امپورٹنٹ کویشچن تھے جو بار بار پوچھے جاتے ہیں وہ تقریباً کور ہو گئے ہیں۔ تو